السلام علیکم نعمان بھائی، میں جب سے آپ نے چینل شروع کیا ہے میں آپ کی لسنر ہوں اور آپ کی شیئر کیے ہوئے واقعات سنتی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرا نام نگت یاسمین ہے اور میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ میری رہائش نالا لئی کے قریب ہے، مطلب میرے گھر سے نالا لئی بہت پیچھے کی دیوار جو ہے وہ اس سے صاف نظر آتی ہے۔ تو ہم وہاں پہ رینٹ پہ رہتے تھے۔ ہمارے گھر میں کل 3 افراد ہیں، ایک میں بھائی اور بھابھی۔ تو ابھی میرے بھائی کی شادی کو 6 ماہ ہی ہوئے تھے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور ہم تینوں اکٹھے رہتے تھے۔ تو ایک دن میں کالج میں پڑھاتی ہوں، میں کالج سے پڑھا کر جب واپس آئی اپنی ڈیوٹی دے کر، تو کھانا شانا کھا کے میرے بھائی اور بھابھی کہنے لگے کہ ہم لوگ ذرا گھومنے جا رہے۔ تو میں تو کالج سے تھکی ہوئی آئی تھی، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں، اور ان کو رخصت کر کے کنڈیاں شنڈیاں لگا کے تو میں تھوڑا سا سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میری آنکھ کھلی، اور مجھے بڑا پسینہ آ رہا تھا اور گھبراہٹ سی طاری ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو میرے میرے کمرے کے ساتھ ٹی وی لاؤنج ہے، اور ٹی وی لاؤنج کے ساتھ کچن، اور کچن کے ساتھ گیلری، اور گیلری سے باہر صحن۔ تو گیلری میں وہ ایک عورت کھڑی ہوئی جس کی بڑی بڑی آنکھیں سرخ رنگ کی، اور آنکھوں کے نیچے سے اس کے گال نہیں تھے، بلکہ اس کے گال آنکھوں کے نیچے سے اس کے ایسے لمبی لمبی کھال لٹک رہی تھی، جیسے سیویاں نہیں ہوتی پکانے والی، لمبی لمبی سیویاں سی لٹک رہی تھی اس کے آنکھوں کے نیچے سے، گال وغیرہ اس کے نہیں تھے، اور عجیب حیت کی تھی وہ، اور چھوٹا اس کا قد تھا، اور وہ مجھے اشارے سے بلا رہی تھی، جبکہ میرے کمرے میں سے گیلری نظر نہیں آتی تھی۔ دیوار ظاہر ہے میرے کمرے کی دیوار تھی پوری، اور آخر میں دروازہ تھا باہر نکلنے کا، جو ٹی وی لاؤنج سے ہوتا ہوا پھر گیلری میں، مطلب پہلے میرے کمرے کا جو دروازہ تھا وہ ٹی وی لاؤنج میں کھلتا تھا، اور ٹی وی لاؤنج سے پھر آگے جا کے گیلری کا دروازہ تھا۔ تو وہ گیلری کے دروازے میں کھڑی ہوئی ہے، اور مجھے جناب جی صاف نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں میرے کمرے کی دیوار کہاں غائب ہو گئی، اور میں جاگتی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی ہوں۔ تو میں ابھی یہی سوچی تھی کہ یہ مجھے میری کمرے کی دیوار کہاں گئی، اور یہ مجھے کیسے نظر آ رہی ہے، کہ اس نے مجھے بلانا شروع کیا، اور میں ڈر گئی، اور میں ڈر کے رونے لگی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو میں نے اپنے موبائل کو تکیے کے نیچے رکھتی تھی، تو موبائل میں نے اٹھانے دیکھا، ادھر ادھر ہاتھ مارا تو میرا موبائل نیچے گرا ہوا تھا، تو میں نے موبائل کو اٹھایا اور میں بھائی کا نمبر ملانے لگی، تو اتنے میں اس کے چہرے سے، اس کے منہ سے غراہٹ کی آوازیں نکل رہی تھی، جیسے کوئی جنگلی جانور غراتا نہیں ہے، اس طرح کی اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھی۔ میں ڈر گئی، میرے ہاتھ سے پھر موبائل چھوٹ گیا، اور میں جلدی سے میں نے کلمہ پڑھا، آیت الکرسی پڑھی، تو وہ غائب ہو گئی، اور مجھے اپنے کمرے کی دیوار بھی نظر آنے لگی، اور مجھے وہ پھر نظر نہیں آئی، اور میں دوبارہ سونے کی میں نے کوشش کی، میں بہت ڈر گئی تھی اور پسینے میں نہا گئی تھی بالکل۔ تو میں میں سوچی اسی پریشانی میں تھی کہ وہ مجھے کیسے نظر آ رہی تھی ادھر گیلری میں، میرے تو کمرے کی دیوار ہے، مجھے تو گیلری نظر نہیں آ سکتی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں غلطاں تھی، انہی سوچوں کو سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے کیسے نظر آئی، وہ میرا خیال تو نہیں تھا، مطلب حالانکہ میں جاگی ہوئی ہوں، میں رو رہی ہوں، میں ڈر گئی ہوں، پسینے میں نہائی ہوئی ہوں ڈر کے مارے، اور پھر بھی میں یہ سوچی تھی کہ یہ میرا کوئی خیال تو نہیں ہے، یہ میرا وہم تو نہیں ہے، تو یا میں نے کوئی نیند کی حالت میں تو نہیں دیکھ لیا، لیکن وہ میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر ابھی میں انہی سوچوں میں لیٹی ہوئی تھی، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں سوچی تھی کہ میں جیسے ہی پاؤں نیچے رکھوں گی تو وہ میرے پاؤں نہ پکڑ لے، عجیب خوف میں مبتلا ہو گئی تھی میں۔ تو ابھی میں یہی خوف کی حالت میں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی،
تو تھوڑی دیر بعد پھر وہ مجھے نظر آنے لگی اسی طرح. تو پھر میں نے میری پھر وہی کیفیت کہ میں پڑھنا بھی بھول گئی اور میں ایک ٹک اس کو دیکھ رہی ہوں اور وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے اور جب میں وہ دیکھ رہی ہے کہ میں نہیں آ رہی نا تو وہ میری طرف بڑھنا شروع ہوتی. جب وہ میری طرف بڑھنا شروع ہوتی ہے تو میری چیخ نکلتی ہے جس جب اپنی ہی چیخ سن کے نا میں ایک دم جیسے ہوش میں نہیں آ جاتا بندہ مطلب کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جو میں عجیب سن سی ہو گئی میرا دماغ اور کیفیت عجیب سی تھی میری. تو میں اس سے تھوڑا باہر نکلی پھر میں نے کلمہ پڑھا اور آیت الکرسی پڑھی تو وہ پھر غائب ہو گئی. پھر میں نے بھائی کو فون ملایا میں نے کہا آپ لوگ کہاں ہے جلدی آئے. پھر میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح مجھے اس طرح چیز نظر آ رہی ہے کیونکہ میں بری طرح رو رہی تھی میں ڈر گئی تھی اکیلی تھی گھر پہ. تو پھر بھائی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہوا کیا ہے ہم آ جائیں گے لیکن یہ تو بتاؤ کہ ہوا کیا. پھر میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اس طرح یہ چیز نظر آ رہی ہے اور اس طرح مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے اور میں جب نہیں گئی تو وہ غراتی ہوئی میری طرف بڑھ رہی ہے. پھر میرے بھائی بھابھی فوراً آئے اور کیونکہ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوئے تھے قریب ہی ان کا کھانا تھا دوپہر کا تو وہ کھانے پہ انوائٹ تھے تو کھانا وغیرہ اس وقت تک کھا چکے تھے اور پھر وہ جلدی فوراً ہی آ گئے گھر اور میں نے ان کو بتایا اس طرح تو پھر جو ہمارے گھر کے ہمارا اوپر والا پورشن ہے نیچے ہی گھر کے مالک مکان رہتے تھے تو میں نے ان کو بھی بتایا بھائی نے بھی بتایا کہ کیا اس طرح کے معاملات اس گھر میں ہیں یا یہ انہوں نے کہا نہیں یہ پیچھے جو نالا لئی بہہ رہا ہے نا یہاں سے کوئی گندی مخلوق کا گزر ہوتا ہے کبھی تو وہ ایسے آتے جاتے تنگ کرتی ہیں یا نظر آ جاتی ہیں تو ہمیں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی کہ نظر آ جاتی ہیں چیزیں غائب ہو جاتی ہیں مطلب ان کا مقصد ڈرانا ہوتا ہے یا ہمیں نہیں پتا ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے لیکن کبھی کبھی اس طرح ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا. تو پھر یہ کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پڑھتے رہا کریں کچھ گھر میں کچھ نہیں ہے مطلب کوئی اثرات وغیرہ نہیں ہے لیکن یہ کہ کبھی کبھی اس طرح کی واقعات ہو جاتے ہیں. تو یہ تھا میرا چھوٹا سا واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. انشاءاللہ اور بھی واقعات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سب کو سلام اور دعا آپ کے لیے بے حد دعائیں آپ سب کے لیے تمام لسنرز کے لیے اور آپ کے لیے. اللہ حافظ.